کن کہا تو کام ہو گیا، تو ہر ایک چیز پر قدیر ہے۔ اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ ہم تیرے بھکاری، سن صدا ہماری، تو ہے رب سبھی کا، ہم تیرے گواہ۔ شہنشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری کائنات اللہ کے در کی سوالی ہے، اللہ کے در کی منگتی ہے۔ سب فقیر ہیں، سب بھوکے ہیں، سوائے جسے اللہ کھلا دے۔ سب برہنہ ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ لباس پہنا دے۔ تو انسان کو اللہ کے در کا منگتا رہنا چاہیے، اللہ سے اپنے سوالات کرنے چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ خیر دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ مالک فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تجھے کوئی آزمائش میں ڈال دے، کوئی پریشانی میں ڈال دے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ بھلائی دینا چاہے، تیرے لیے خیر کے فیصلے فرما لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کسی مصیبت میں ڈالے تو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ تجھے کوئی خیر دینا چاہے، تجھے کوئی اس خیر سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس مضمون کی آیات بھی بہت زیادہ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2516 ہے۔ آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، یاد رکھو اس سبق کو، یہ پیارے نبی امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے۔ اگر پوری انسانیت، پوری امت اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ عطا کرنا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قد كتبه اللہ لک، پوری امت اکٹھی ہو گئی تجھے فائدہ دینے کے لیے، تیری بھلائی کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد رکھو، لم ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لک، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے ایک رتی کے برابر بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ پوری دنیا مل جائے تیری بھلائی کے لیے، تجھے وہی بھلائی ملے گی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا بیڑا غرق کرنے کے لیے، تجھے مارنے کے لیے، تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے، مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے، آؤ فرمان مصطفیٰ سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنو، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قد كتبه اللہ علیک، اللہ نے تیری قسمت میں جتنا نقصان لکھا ہے اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ کر تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ تقدیریں لکھی گئی، کلمے خشک ہو گئی،
اللہ نے فائدہ لکھا ہے تو فائدہ ملے گا، اللہ نے نقصان لکھا ہے تو نقصان ملے گا. یہ توحید ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ پوری انسانیت کی حیثیت ہے خالق و مالک کے سامنے کہ اس کے نصیب میں جو اللہ نے خیر و شر کے فیصلے فرما دیے اس کو وہی مل سکتا ہے. پوری کائنات مل کے نہ خیر کے فیصلے کو بدل سکتی ہے اور نہ ہی شر کے معاملے کو روک سکتی ہے. لیکن برا ہو ان لوگوں کا جن کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے رب کو بھلا دیا ہے. مجبور ہوں یہ جملے کہنے پر، ان کی ان کیفیتوں کو دیکھ کر، ان کے ان جملوں کو سن کر کہ آج کلمہ پڑھ کر قبر پرستی کے جرم میں مبتلا ہونے والے اہل شرک نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا ہے. وہ رب کو بھلا چکے ہیں، وہ رب سے بے تعلق ہو چکے ہیں، وہ رب کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا الہ بنا لیا ہے، جن کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ لیا ہے، اس کو وہ شان دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو اللہ کی شان سے بڑھانے کی ناکام و نامراد کوشش کرتے ہیں. آئیے قبر پرست، شرک کا شجائی، قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، مردوں کو اپنے لیے داتا، غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور سمجھنے والے، اس کے شرک میں ڈوبے ہوئے، کفر میں ڈوبے ہوئے چند جملے آپ کو سناتا ہوں. وہ معین الدین چشتی کی قبر پہ کھڑا ہے اور کہتا کیا ہے، سنیے. ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اب یقیناً میری تقدیر سنور جائے گی، ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے. حضور سرکار غریب نواز کی مرضی کے بغیر یہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور حضور سرکار غریب نواز یہاں پہ بلاتے ہی جب ہے جب کوئی دینا ہوتا ہے. خواجہ صاحب کے قدموں میں ایک اشعار لکھا ہوا ہے، ہر کے آمد پر درد خالی نہ رفت، گرچ خالی بودا از روزے آنے. ہر کے آمد یہاں پر ہر آنے والا ہے، جس کی آمد ہے جو آ گیا ہے جو آنے والا ہے، بردرد اس در سے خالی نہ رہا، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. گرچ خالی بودا از روزے، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ خالی دامن بھی بھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے کہ حضور غریب نواز کی مرضی کے بغیر یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور حضور خواجہ یہاں پر بلاتے ہی تب ہیں جب کچھ عطا کرنا ہوتا ہے. خواجہ صاحب کے قدموں میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہر آنے والا جس کی آمد ہے جو آ گیا ہے جو آنے والا ہے، اس در سے کبھی خالی نہ جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہو. اس کے نصیب میں اس جملے کو غور سے سنیے، اس قبر پرست کے اس جملے کو، اس ظالم کے اس جملے کی خباثت کو محسوس کیجئے، اس کے زہر کو محسوس کیجئے. یہ کس طرح اپنے اس مردے بابے کو وہ مقام دے رہا ہے کہ اللہ سے بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ اگر اللہ نے اجمیر والے بابا کی قبر پہ آنے والے شخص کے نصیب میں کچھ نہیں لکھا اور اس نے آ کر اجمیر والے بابا کو پکار لیا، اس سے مانگ لیا، اس کے در کا سوالی بن گیا. اللہ نے اگر اس کے نصیب میں کچھ نہیں لکھا لیکن وہ اس در پہ آ کے سوالی بنا تو اللہ پھر اس کا دامن بھر دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بے وقوف کو، اس بد نصیب کو، اس قبر پرست کو کیا معلوم، جس کو یہ غریب نواز کہہ رہا ہے، جس کو یہ بندہ نواز کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اس کے در پہ آنے والا اگرچہ اللہ کے ہاں اس کے نصیب میں کچھ نہیں، بابا اس کا نصیب بھر دے گا، اس در پہ آنے کی وجہ سے اس کی جھولی بھر دی جائے گی. یہ منگتا ہے، یہ جو قبر میں دفن ہو گیا یہ منگتا، یہ اللہ کے در کا سوالی، یہ اللہ کے در کا بھوکا، یہ اللہ کی ادنا سی مخلوق، یہ انسان جب یہ مرا تھا، یہ چشتی جب مرا تھا، اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارے گئے تھے، خود نہیں اتار سکا تھا، اس کا پیٹ دبا کے طہارت کروائی گئی تھی، یہ خود استنجا کر کے نہیں آیا تھا، اس کو غسل دیا گیا تھا، اس نے خود غسل نہیں لیا تھا، اس کو کفن کی چادروں میں لپیٹا گیا تھا، یہ خود اٹھ کر لباس پہن کر نہیں آیا تھا،
یہ خود چل کر نہیں آیا تھا، اس کی قبر میں اس کو لٹکایا گیا تھا، چادریں باندھ باندھ کر اتارا گیا تھا، یہ خود نہیں اترا تھا، اس کی قبر پہ مٹی ڈالی گئی تھی، اس نے خود مٹی اندر نہیں بھری تھی، یہ محتاج تھا، یہ منگتا تھا، یہ کلاش تھا، یہ فقیر تھا، جس کے بارے میں تم نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ نے اگر نصیب میں نہیں لکھا، اس کے در پہ آنے سے وہ تقدیر بدل جائے گی اور بابا جھوڑیے بھر دے گا، اور بابا بلاتا ہی اس کو ہے جس کو عطا کرنا ہوتا ہے، بابے کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کرو، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کائنات میں ایک مچھر کے پر کو بھی اس چشتی بابے نے نہیں بنایا، اس پیر نے نہیں بنایا، ایک مکھی کو پیدا نہیں کیا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں، وہم یخلقون، یہ مخلوق ہے اللہ کی، ان کو آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، جسم اللہ نے دیا، عزت اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، پیٹ پالنے کے لیے جو کچھ زمین سے انگوریاں نکلی اس کا پیٹ بھرتا رہا، یہ اس انگوری کو نکالنے پر بھی قادر نہیں تھا، اس کا خالق بھی اللہ تھا۔ تم نے زندہ اللہ کو چھوڑ کر کتنے الہ بنا لیے، اور وہ بھی مردے جو قبروں میں دفن ہو گئے، منو مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ ان کی کیفیت قرآن سے سنو، اگر ایمان پلے ہے، قرآن پر یقین ہے تو آؤ کلام الہی سے سن لو۔ یہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے۔ تم سمجھتے ہو یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا؟ یہ اپنے ہاتھ استعمال کر کے طہارت نہیں کر سکا تھا، پر مارنا تو دور کی بات ہے، اس کی شرمگاہ کو ایک لوگوں نے دھویا تھا، اس مردے کی شرمگاہ کو یہ اپنی شرمگاہ کو نہیں دھو سکا تھا۔ اموات، مردے، غیر احیاء، زندہ نہیں، بار بار تاکید ہے قرآن کی طرف سے، یہ مردے ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ کس طرح کے مردے ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے اٹھایا کب جائے گا۔ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، قیامت کا دن برپا ہونا ہے، حشر کا میدان سجنا ہے، انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور قرآن حکیم درس دے رہا ہے جو قبروں میں دفن ہو گئے، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ مردے ہے، دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی، انہیں کوئی شعور نہیں۔ یہ قبروں پہ طواف کرنے والے، یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، کتنا گھٹیا جملہ تم نے کہا کہ یہاں پیر کی قبر پہ اپنی مرضی سے کوئی پر نہیں مارتا۔ کل تک تم یہ کہا کرتے تھے کہ مزاروں پہ جو زنا ہوتا ہے، جو لواطت کا بازار گرم ہے، جو منشیات کا بازار گرم ہے، عورتیں اغوا ہوتی ہے، بچے اغوا ہوتے ہیں، ملنگ یہاں بیٹھ کے بدکاری کا بازار گرم کرتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ نہیں کہا، ہم ان خرافات کا انکار کرتے ہیں، اور اب تم یہ درس دیتے ہو کہ معین الدین چشتی کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ معنی یہ کہ اس معین الدین چشتی کی قبر پہ شرک کا جتنا دھندا ہو رہا ہے یہ چشتی خود کروا رہا ہے، اس کی مرضی سے سجدے ہو رہے ہیں، اس کی مرضی سے طواف ہو رہا ہے، اس کی مرضی سے شرک ہو رہا ہے، اس کی مرضی سے یہاں پہ بھنگ کے پیالے چلتے ہیں، یہاں عورتیں اغوا ہوتی ہیں، یہاں بچوں سے بدکاری ہوتی ہے، یہاں زنا کا بازار گرم ہے، یہاں پہ عورتیں ناچتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، زلفے ناچتے ہیں، شرک بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے۔ اگر یہاں بابے کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا تو اس قبر پہ ہونے والے ان سارے جرائم کا پھر یہ بتا دیجئے کہ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، رب کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ۔ یہ قبروں میں دفن ہونے والے مردہ ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں قبر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ توحید کو تسلیم کر لو، دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، جھولیاں بھرنے والا اللہ ہے، اللہ
کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا اذن ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے تو اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر کسی درخت کا ایک پتا نہیں زمین پہ گرتا، ایک پتا نہیں نیا پیدا ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اسی عقیدے کو بیان کرنے کی توفیق دے، اس عقیدے کے اوپر پہرا دینے کی توفیق دے، چوکیداری کرنے کی توفیق دے، اور عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اللہ ہمیں اپنی جنتوں کے اندر داخل فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ. نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا، تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے. دخل دے سکے تیرے نظام میں، کب کسی کے پاس اتنا زور